الحمدللہ. مجھے ایک بات بتاؤ، اتنے خوبصورت سے ڈیزائنز کے ساتھ مٹی کے اندر سے یہ پتے کیسے نکلتے ہیں؟ مجھے اس کی راکٹ سائنس بتا دو. اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ تم بناتے ہو تو میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے سامنے تو یہ دکھ رہے ہیں لیکن تم ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اگر تم کہو گے کہ یہ مٹی سے خود بخود نکلتے ہیں تو میں تمہاری یہ فضول بات بھی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر یہ مٹی سے خود بخود نکلتے ہیں تو بیٹا پھر یہ یہاں سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اس والی زمین سے کیوں نہیں نکلتے؟ مطلب اسپیسیفکلی کیوں کسی خاص جگہ سے ہی نکلتے ہیں؟ اور اگر یہ کسی مٹی سے ہی نکلتے ہیں اور مٹی اس کا ریزن ہے، تو بھائی پھر یہ جو باقی گملوں کے اندر مٹی ہے تو سب کے اندر سے ایک جیسے نکلنے چاہیے نا، الگ الگ کیوں نکل رہے ہیں؟ اب تم بولو کہ نہیں اس لیے کہ ان میں بیج الگ الگ ہیں. ابے تو بیج آئے کہاں سے؟ مجھے بتاؤ، بیج کو کریٹ کس نے کیا؟ بیج کا کریٹر کون ہے؟ ہو کریٹڈ دا بیج؟ اگر بیج کا کریٹر ہے کوئی تو اس نے ان کو بنایا کب تھا؟ کسی لیبارٹری میں بنایا تھا؟ کسی کمرے میں بیٹھ کے بنایا تھا؟ کسی آسمان کے چھجے پہ بیٹھ کے بنایا تھا؟ مطلب کہاں بنایا تھا؟ چھت پہ بنایا تھا. کوئی بھی سائنسدان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کے بناتا ہے. تو کلیئر بات ہے نا. اب وہ عبد القدیر خان صاحب ہوں یا کوئی مطلب اور بھی دیگر سائنسدان ہوں، نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، جس نے بھی بنایا ہے جو بھی بنایا ہے وہ اس نے اپنی لیبارٹریوں میں ہی بیٹھ کے بنایا نا، کہیں نہ کہیں ریسرچ کی نا. کیسے ہوگا ایٹم بم، کیسے بنے گا جی فلاں چیز، کیسے بنے گی یہ کیسے بنے گا، بلب کیسے بنے گا. تب جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے کچھ بنایا. لیکن وہ تو بناتے تھے چیزیں، لیکن اس سے پہلے وہ خود بھی نہیں موجود نہیں تھے، تو وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں بنے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بنایا تھا. تو بھائی جو یہ بنا رہا ہے وہ کس عورت کے پیٹ میں بنا؟ مجھے بتا دو. بتاؤ، چلو اس کا جواب دے دو. اگر وہ رام تھا، کرشنا تھا، وشنو تھا، ہنومان تھا، زیوس تھا، تھور تھا، یاوے تھا، تو بھائی وہ کس عورت کے پیٹ میں تیار ہوئے تھے؟ کیونکہ غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ ان کے گاڈ شادیاں کرتے ہیں، ان کے گاڈ کے بچے ہوتے ہیں، ان کے گاڈ کے کا گاڈ بھی ہوتا ہے. تو بھائی وہ تمہارے گاڈس کون سی عورتوں کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں؟ وہ عورتیں بھی تو لے کر آؤ نا میرے سامنے. میں کیسے مانوں؟ مطلب وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کے پودے بنا دیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اتنی اتنی انٹیلیجنس کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کریشن کا علم رکھتا ہے اور وہ کچھ بھی بنا سکے. اب دیکھ لو نا، مٹی تو ایک ہی طرح کی ہے، سب کے اندر ہی ایک ہی طرح کی مٹی ہے، لیکن جو بنانے والا ہے وہ الگ الگ بنا رہا ہے. یہ دیکھنا ذرا اس کے اندر سے یہ پیلے رنگ کا کیا نکال دیا اٹھا کر. اس کے اندر دیکھنا یہ کیا ڈیزائننگ کی ہے، کیا ڈیزائننگ کی ہے، دیکھنا ذرا. وہ چھوٹے 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 ان کے اندر دیکھنا یہ کیا بنا دیا. اچھا اس کے اندر دیکھنا یہ کیا بنا دیا. اس کے اندر دیکھو یہ کیا بنا دیا. اس میں دیکھنا ذرا یہ کیا نکال دیا. اس کو دیکھو ذرا کیا کلر کر دیا. اس کا مطلب پتہ لگا جو بنانے والا ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ سالا مٹی تو ایک ہی ہو سکتی ہے لیکن چیزیں الگ الگ نکال دوں گا. تو بھائی وہ پھر کسی کے اندر بننا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی عورت کے پیٹ میں بنتا اور پیدا ہوتا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیسے ہوتی ہے. وہ تو پہلے کتابیں پڑھتا، پھر ٹیچر سے سیکھتا، پھر اسکول میں جاتا. اب جو یہ سب کچھ کرے گا وہ گاڈ تو کہلانے کے لائق نہیں ہے میری نظر میں. ایسے ایسے نوٹنکی کو گاڈ تو نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو انسانوں کے کام ہے. انسان نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے اور انسان پڑھتا ہے، پھر انسان سیکھتا ہے، پھر لیبارٹریوں میں جاتا ہے، پھر وہ بناتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. تو اگر تمہارے گاڈس پیدا ہوتے تھے تو وہ گاڈ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ گاڈ تم لوگ کہتے ہو، میں نہیں مانتا. پیدا ہونے والا گاڈ نہیں ہوتا. ہاں وہ کوئی انسان ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں تمہارے جو رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے شاوے نا ٹائپ کے جتنے نام ہیں، ان میں سے جو امیجنری گاڈس ہیں وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے، اور جو انسان تھے کبھی وہ مر چکے. تو جو مر چکے وہ گاڈ نہیں ہے، اور ان کی یہ اوقات بھی نہیں کہ یہ بنا سکے. مرنے والے کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ بنانے والا تو وہ ہوگا جو زندہ ہوگا، جسے موت بھی آتی نہ ہو، اور وہ ہر جگہ پہ کچھ بھی کر سکے. وہ ان گملوں کو بھی بنا رہا ہے اور زمین کے اوپر بھی کروڑوں خربوں درخت بنا رہا ہے. مطلب روزانہ کی بنیاد پہ بنا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد میں لاکھوں بچے بھی بنا رہا ہے. ہی از سو جینیس. مطلب کچھ تو اس کے پاس ہے ایسا پاور کہ وہ ان کو اگاتا ہے اور پھر ان کو اپنے نام میں تبدیل کر دیتا ہے. جس کو کرنا چاہے، ہر کسی کو نہیں کرتا. اور اس نے جب بھی کیا تو اپنے نام میں ہی کیا، اور اس کا ذاتی پرسنل نیم ہے اللہ. جو میرے پاس ویڈیوز میں نے ثابت کر چکا ہوں، دکھا چکا ہوں میرے پاس کتنی نشانیاں اس نے ظاہر کی، آسمانوں پر، زمین پہ، بادلوں میں، ایسے درختوں میں، اور پتہ نہیں پھلوں میں، فروٹ میں، سبزیوں میں، جانوروں میں، بلیوں میں، پرندوں میں، بچوں پر، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا، لیکن اللہ نے اپنا ہی نام دکھایا.
ٹھیک ہے، یا تو اپنا دکھا دیا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا دیا. تو بھائی میرے پاس تو کریٹر ہونے کے ثبوت ہیں کہ وہ صرف اللہ ہے، اور یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ ڈیزائن بنانے والا اور ان کو مٹی کے اندر سے اگا کے باہر نکالنے والا بھی اللہ. اب یہ اللہ ہی تو اگا رہا ہے ان کو آہستہ 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 لے کے آ رہا لے کے آ رہا لے کے آ رہا. دیکھنا ذرا کیسے پیارے طریقے سے نکال رہا ہے، یہ دیکھنا کیسے پیارے طریقے سے سجا ہے. تو یہ اللہ تو کر رہا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، پر تمہارے جھوٹے خدا کر رہے ہیں اس کا میں یقین کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم خدا کہتے ہو، وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہوں کہ وہ مار بھی سکیں اور دوبارہ زندہ بھی کر سکیں. یہ بھی تم نہیں کر سکتے. تمہارے جھوٹے خدا تم لوگوں کی لاشوں کو بچا بھی نہیں سکتے. بدبو دار ہو کے سڑنا گلنا شروع ہو جاتی ہیں تمہاری لاشیں. مٹی میں دفن کر دی جائیں تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. اور مٹی کے اندر نیک مسلمان کو دفن کر دیا جائے تو اس کی لاش کو مٹی بھی خراب نہیں کرتی اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھاتے. ہاں ایسے کھڈا کھود کے جو اندر دفناتے ہیں نا مسلمان، چاہے غیر مسلم ہو، تو جو نیک مسلمان ہیں ان کی لاشیں ٹھیک رہتی ہیں، اور جو برے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کی لاشیں سڑ گل کے بدبودار ہو جاتی ہیں. کیسے؟ کیونکہ مٹی کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. مٹی کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے. اس مٹی کو کنٹرول کر کے ہی تو وہ یہ نکال رہا ہے، اسی مٹی کو کنٹرول کر کے تو یہ نکال رہا ہے. سو مٹی کو اللہ کنٹرول کرتا ہے، اور اسی مٹی میں دفن ہو جانے والی نیک مسلمانوں کی لاشوں کو وہ تر و تازہ رکھتا ہے. ان میں خون بلڈ بھی فریش رہتا ہے اور جسم بھی نرم و ملائم رہتا ہے. مٹی میں کون سی کوالٹی ہے کہ وہ جسم کو نرم رکھ سکے؟ مٹی میں کون سی کوالٹی ہے وہ بلڈ کو فریش رکھ سکے؟ مٹی میں کون سی کوالٹی ہے ہڈیوں کو بھی ٹھیک رکھ سکے؟ ابے تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے کیا؟ کس قسم کے لوگ ہو، کس قسم کے لوگ اور کس قسم کے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی غلامی میں ہو. آج تک تم لوگ رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہے ہو. تمہیں بیوقوف بنا دیا تمہارے مذہبی پیشواؤں نے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں بیوقوف بنایا. ابے تمہیں تمہارے ماں باپ نے کافر بنا دیا ہے. میرے سے سنو، تمہیں تمہارے مذہبی پیشواؤں نے کافر بنا دیا. یہ تم جو آج کل پڑھتے ہو نا، یہ غالب کمال پاکستانی مولد اور یہ ایک سمیر اور فلانا ڈھماکہ، ابے جاہل ترین طبقہ ہے یہ. 2% کے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو تمہیں مزید بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کی اوقات نہیں ہے یہ میرا مقابلہ کر سکے. میرے پاس جتنی نشانیاں ہیں نا اللہ کے وجود پر، اور اللہ نے جو مدد میری کی ہے کافروں کے مقابلے پر، تمہارے اس زمین کا کوئی کافر میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ نہیں سکتا سوشل میڈیا پر، کیونکہ اس کے پاس مدد کرنے والا خدا ہے ہی نہیں. اس کی سپورٹ پر کون کرے گا اس کی مدد میرے مقابلے پہ؟ میرے ساتھ تو اللہ ہے، میں تو اللہ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، سب کے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری سپورٹ کرتا ہے. تو تم لوگ تو گئے کام سے. بہتر یہی کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آؤ، ورنہ دیکھ لو میرے ہاتھوں کتنی ذلت اور خواری ہو چکی ہے غیر مسلموں کی. اور میں نے تو جو چیلنج دیے اور جو کچھ بھی پرفارم کر دیا الحمدللہ. اب تو تمہاری سوچ جو ہے کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کافروں میں سے. ناممکن ہے دنیا کے 6 ارب غیر مسلموں کے لیے کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے. سو بس سرنڈر کرو اللہ کے سامنے اور جاؤ اللہ کی عبادت کرو، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. دیٹس اٹ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے نجات حاصل کرنے کے لیے. اور اگر کفر پہ رہنا چاہو اور ایسے ہی مرنا چاہتے ہو تو مرتے رہو، کیونکہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے. میں تو اس زمین کے اوپر اپنے کام کرنے آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں. میرا تو روز کا آنا جانا لگا رہتا ہے. میں تو اس دنیا کا ہوں ہی نہیں، میں تو کسی اور دنیا سے یہاں پر آتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنا کچھ کام وام کر کے نکل جاتا ہوں. لیکن جب آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہوں کہ کروں. اور ابھی سوچا کہ ذرا ایک ویڈیو بنا لیں اور دکھائیں تو میں اللہ کی قدرت کی کچھ نشانی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے وہ مٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور مٹی کے اندر سے چیزیں نکالتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر.